5 آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ایک خاص دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے اس وقت کی تھی جب اللہ کا گھر تعمیر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اس دعا کے اندر بہت کچھ ہے۔ بنیادی چیز عقیدہ توحید، اس دعا سے بہترین سبق توحید کا سبق ملتا ہے کہ وہ کیسے موحد تھے اور بتوں سے کتنی نفرت کرتے تھے اور اپنی اولاد کے لیے کتنے فکر مند تھے کہ اپنی اولاد سے جو ان کی تربیت تھی، ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کے بیٹے تھے اور اس پوری کی پوری لڑی سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے، لیکن اللہ سے جب دعا کی تو اس میں یہ دعا تھی کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد میں سے بھی بت پرستی سے ہمیں بچانا، بت پرست سے نہ آئے۔ بہت بڑی دعا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ میں نے تیرے گھر تو بنا دیا، اس کو امن والا بنا، اور یہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی بھی نہیں ہے، کچھ وسائل بھی نہیں ہے، تو میں تیرے حکم کے مطابق اپنے گھر والوں کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اماں ہاجرہ کو اور معصوم اسماعیل کو۔ اے اللہ بس میں نے تو ان کو چھوڑ دیا تیرے حکم کے مطابق، اور میری چاہت یہ ہے کہ میری اولاد میں سے لوگ نمازیں پڑھیں۔ اور پھر دعا یہ بھی کی کہ اللہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر کچھ وسائل بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، نہ کوئی باغات ہیں، نہ کوئی کھیتی باڑی ہے، نہ یہاں پر کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی پھل فروٹ ہیں، تو بس اے اللہ ایسا کر کے یہاں پر پھل بھی پہنچا اور تمام دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے قلوب کو ادھر متوجہ کر دے۔ ہر ایک مسلمان کا دل یہ چاہے کہ بس میں اڑ کر چلے، ابھی اللہ کا گھر دیکھوں، اللہ کے گھر پہنچ جاؤں، بس ہر ایک مومن کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا کر دے۔
بہت پیاری دعائیں ہیں، یعنی کہ بظاہر تو دعا ہے لیکن اس دعا کے اندر بہت بڑی تبلیغ ہے، اور وہ بھی عقیدہ توحید کی، جو کہ ایک بنیاد ہے۔ اس بنیاد کے بغیر انسان دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب تو بنا دے اس گھر کو امن والا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اور دور کر دے مجھے اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ ربی، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس، بے شک انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی کہ جو بت ہیں، ان بتوں سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، یہ گمراہی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ فمن تبعنی فانہ منی، پس جس نے بھی میری اتباع کی پس بے شک وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور الرحیم، پس بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ کیسی پیاری دعا ہے کہ اللہ جو میری اتباع کرے تو وہ مجھ سے ہے، اور جو کوئی میری اتباع نہیں کرتا، وہ میری نافرمانی کرتا ہے، تو یہ نہیں عرض کہ اللہ بس پھر تو اس سے نمٹ لے، اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے، نہیں، اس کے لیے یہ عرض کیا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، بے شک میں نے سکونت کرائی، آباد کیا، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے کچھ کو، سب کو نہیں کچھ کو، بوادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس جو بڑا محترم ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس، پس آپ کر دیجئے لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم، کہ وہ مائل ہوں ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں روزی عطا کیجئے پھلوں کی، من الثمرات، ان کو پھل دیجئے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہی کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور پھر یہ آسمانوں سے پانی کو نازل فرمایا، اور پھر پھل پھول سبزہ یہ سب کچھ عطا فرمایا، پھر سورج چاند ستارے، دن رات، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری نعمتیں گنوائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تو میں نے چند ایک گنوائی ہیں، ورنہ جتنی میری نعمتیں تمہارے اوپر، اگر تم ان کو گننا بھی چاہو، لا تحصوها، تو تم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ تو اسی سلسلے کے اندر آج کے درس کے اندر بھی گویا ایک نعمت کا تذکرہ ہے، اور وہ نعمت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ سے پوچھئے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے ہیں، یہ کیسے ابراہیمی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں بتوں سے کتنی نفرت ہے، جبکہ یہ ان کے نام لیوا ہیں، نسبت ان کی طرف جوڑتے ہیں۔ کرتوت یہ ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی، چھت پر بھی، اور ہر طرف بت پڑے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بت ہیں، بازاروں کے اندر بت ہیں، تو یہ کیسے ابراہیمی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک انعام ہے، نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے تھی، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز، پہلی تعلیم جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ لیکن یہ لوگ ناشکرے تھے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان ہے ہی نہ شکرا۔ بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، اکثر کا کام یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں، فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن اس پر زبان سے الحمدللہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا،
اور گھر بنانے کے بعد پھر دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا۔ یہ شہر مکہ ہے جہاں پر اللہ کا گھر ہے، اور یہ جو شہر ہے یہ کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ سے امن والا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کی قسم کھائی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ گھر ہمیشہ قابل احترام رہا، ہمیشہ امن والا رہا۔ صرف اور صرف جس دن اللہ کے حکم سے مکہ فتح ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے نبی کو اجازت دی کہ جو لڑے اس کے ساتھ تم یہاں پر لڑ سکتے ہو، حالانکہ یہ حرم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے پھر اعلان فرمایا کہ آج کے بعد بس کچھ دیر کے لیے اللہ نے مجھے اجازت دی تھی کہ حرم کے اندر تم ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی صبح تک یہاں پر لڑائی حرام ہے۔ یعنی کہ پورا کا پورا شہر بھی امن والا ہے، اور جہاں پر اللہ کا گھر ہے وہ تو خاص طور پر قابل احترام اور بہت زیادہ امن والا ہے۔ اور آج اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ جو مکہ پاک ہے الحمدللہ وہ امن والا ہے۔ وہاں پر آپ پورے علاقے کے اندر پھریں، کوئی آپ کو اسلحے والا بندہ بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی غنڈہ گردی نہیں ہے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قسم کھائی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والے شہر کی قسم، تو وہ امن والا ہی ہے اور قیامت کی صبح تک امن والا ہی رہے گا۔ تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا نہیں فرمایا؟ اب دوسری دعا یہ ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو بت پرستی سے آپ دور رکھیں۔ اصنام صنم کی جمع ہے، صنم اس بت کو کہتے ہیں جس کی کوئی شکل ہو، جیسے مورتیاں ہوتی ہیں تو یہ مورتیاں یہ صنم ہیں، اور جس بت کی شکل نہ ہو، بغیر شکل کے ہو، اسے کہتے ہیں وثن، وہ تھے اور نون، وثن۔ عرب لوگ جو تھے ان کے اندر دونوں قسم کے بت پائے جاتے تھے، جیسے کہ حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے عیسائی تھے، تو یہ جب آئے اسلام قبول کیا تو ان کے گلے کے اندر نا وہ صلیب تھی، وہ لٹکی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس بت کو اتار دو۔ انہوں نے عرض کی کہ یہ بت تو نہیں ہے، فرمایا کہ یہ بت ہی ہے، یہ وثن ہے، یعنی کہ اس کی شکل نہیں تھی جیسے انسانی شکل یا جانور کی کوئی شکل ہوتی ہے، بغیر شکل کے تھا، یہ وثن ہے۔ اور جس کی شکل ہوتی ہے وہ ہے صنم، وثن ہو یا صنم ہو، بت پرستی، بہرحال وہ بت پرستی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمایا نہیں فرمایا؟ اور اللہ کے نبی جب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا نبی تو معصوم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو گارنٹی حاصل ہوتی ہے، وہ تو بت پرستی کر سکتے ہی نہیں، پھر دعا کیوں کی ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں، اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خاصا چھوٹی سی بات بھی ایسی نہ ہو جائے جس کے اندر بت پرستی محسوس ہو، کیونکہ عام بندے کا عمل اس کی کچھ اور وقت ہے، اللہ کے نبی کی کچھ اور وقت ہے، وہاں پر چھوٹی سی بات بھی بڑی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے ہمیں کوئی بندہ آ کر بتلایا نا، وہ جی بازار کے اندر نا فلاں بندہ نا وہ آپ گالیاں دے رہا تھا، بھی کون تھا؟ ہمیں پتہ نہیں جی، پتہ نہیں کون تھا جی، ایسے گالیاں دے رہا تھا، ہم کیا کہیں گے؟ دیتا رہے گالی، بکتا رہے، ہمیں کیا ہے؟ لیکن جسے تعلق ہوگا، اگر وہ ہمارے پاس آئے اور وہ کہتے جی تو نے یہ بات کی، وہ مجھے تو کہہ دیا، مجھے یہاں پر تو اتنی بڑی گالی محسوس ہو رہی ہے، اس نے ماں بہن کی گالیاں دے دی، کہتے بکتا رہے۔ جہاں تعلق ہوتا ہے نا وہاں چھوٹی بات بڑی لگتی ہے، یہ پیار کے معاملے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں وہاں پر چھوٹی بات بھی بڑی لگتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے تو پھر دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی
بچا کے رکھنا، دور رکھنا، ان نعبد الاصنام، کہ ہم صنم پرستی کریں، ہم بتوں کی پرستش کریں، ان کی عبادت کریں، ہمیں سے محفوظ رکھیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ اب بت تو گمراہ نہیں کر سکتے، مقصد یہ ہے کہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے، یعنی کہ وہ میرا ہو گیا، میرا پیروکار ہو گیا۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، میری اتباع نہیں کی، تو اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اس سے پتہ چلتا اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ کتنے شفیق ہوتے ہیں، کتنے مہربان ہوتے ہیں، کتنے رحم دل ہوتے ہیں امت پر۔ دعا سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو میری بات مانے وہ تو میرا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی میرا ہے، تو غفور الرحیم، اس کو معاف کر دینا، سزا نہ دینا۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ کہ تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے بندے ہیں، یہ کہاں بھاگ سکتے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمت والا ہے، تو سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا کہ ان کو کیوں معاف کر دیا، تو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ تو بڑے گناہ گار تھے، فاسق فاجر تھے، کیوں معاف کر دیا۔ اللہ تو غالب حکمتوں والا ہے، تو سے کون پوچھ سکتا ہے، کر دے معاف۔ ایک مرتبہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام نے یہی 2 آیات تلاوت فرمائی، جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، یہ تلاوت فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر اپنی دعا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی جو وہ دعا تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ والی آیت پڑھی، پڑھتے رہے اور پھر روتے رہے۔ اللہ کے نبی روئے، امت کے لیے بہت زیادہ روئے کہ اللہ، جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ جو میری بات مانے وہ تو میرا ہے، جو نہیں مانتا تو غفور الرحیم ہے، اس کو بھی کچھ نہ کہنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تو ان کو عذاب دینا چاہے، تیرے بندے ہیں، کہاں بھاگ سکتے ہیں، لیکن اگر تو ان کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، تو غالب حکمت والے، تو اسے کون پوچھ سکتا ہے۔ تو میری جو امت ہے، میری امت کے اندر بھی تو گناہ گار ہوں گے، کچھ ایسے جو میری اتباع کریں گے وہ تو میرے ہوئے، جو اتباع نہیں کریں گے ان کا کیا بنے گا۔ تو اللہ کے نبی روتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، جو میرے محبوب سے پوچھ کے ہو کیوں اتنا رو رہے۔ اللہ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا، پھر بھی بھیجا کہ جو پوچھ کے رو۔ جبرائیل آئے، آ کے عرض کیا، اللہ پوچھتا ہے رو کیوں رہے ہو، کس بات پر اتنا زیادہ رو رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی امت کی وجہ سے رو رہا ہوں، کہ جو لوگ میری بات مانتے ہیں، جو میری اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جو نہیں مانتے، اتباع نہیں کریں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، گناہ کے کام کریں گے، ان کا کیا بنے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ، جا کر پیغام دو میرے محبوب کو کہ جو میرا محبوب کہے گا ہم وہی کریں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر بھی ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب آیت کریمہ اتری تھی نا، اللہ کے نبی بہت زیادہ خوش ہوتے نا، چہرے سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی بڑے خوش تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آج تو بہت ہی خوش ہو، بڑے مسکرا رہے ہو اور بہت ہی زیادہ خوش ہو، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا نا وہ بڑا پیار ہے۔ میرے رب نے مجھے یہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، کہ تیرا رب تجھے دے گا، اتنا دے گا فَتَرْضَىٰ، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور میں راضی ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ پہنچ جائے۔ بس بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کروں گا، میں نے راضی ہونا ہی نہیں، بس اللہ نے فرما دی ہے مجھے، تو اب میری امت کی مجھے پریشانی ختم ہو گئی۔ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کو کتنی فکر تھی ہماری، اور ہم کتنے بد نصیب ہیں، کتنے بدبخت ہیں
ہمیں کتنی فکر ہے؟ یقین جانیے کہ انسان کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے محبوب کا امتی ہوں، میرے کرتوت کیا ہے؟ میرے نبی کتنا روئے ہیں، کتنا تڑپے ہیں، ہر موقع پر امت امت امت. اپنے لیے کیا مانگے؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کیا مانگے؟ ہمیشہ امت کی فکر، ہمیشہ امت کی. یہاں تک کہ حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن بھی جب ہر ایک نفسی نفسی اور سب نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، صرف ایک ہمارے نبی پاک ہوں گے جو امتی امتی کہہ رہے ہوں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے احترام میں، ان کی محبت میں ہم ان کی اطاعت کریں. اور یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے کہ میرے نبی کے احسانات کتنے ہیں میرے اوپر، میرے نبی میرے لیے کتنا روئے ہیں. ابھی تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، قیامت کی صبح تک جنہوں نے آنا ہے، ان سب کے لیے ہمارے نبی رو کر گئے کہ اللہ میرے ایک ایک امتی جنت میں جانے والا بن جائے. ایک ایک امتی کی فکر تھی. اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس احسان کا حق ادا ہو سکتا ہی نہیں، کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں. ان کے لیے میں رویا ہوں، ان کو مجھ سے محبت تو ہے، ہر روز تحفہ بھیج رہے ہیں، ہر روز تحفہ بھیجتے ہیں درود شریف. تو یہ چھوٹا سا تحفہ ہے. اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مطلب، کوئی مقصد رہ جاتا ہے باقی. تو یہ کتنی محبوب، کتنی پیاری دعا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، اپنی اولاد میں سے کچھ کو میں نے ایسی وادی کے اندر چھوڑ دیا ہے جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کچھ نہیں. عند بیتک المحرم، یہ تیرا گھر ہے جو قابل احترام ہے، اور کچھ نہیں. یہ اللہ کے نبیوں کا ایمان تھا. ابراہیم علیہ السلام جب یہ اپنے وطن چھوڑ کر جا رہے تھے اور مصر پہنچے تو مصر کے بادشاہ نے اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بطور خادمہ گفٹ کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اللہ نے حکم دیا کہ اب اس بچے کو، اس ٹائم بچہ دودھ پی رہا تھا، دودھ پیتے بچے کو اور اس ہاجرہ کو، اپنی بیوی کو، جہاں پر اللہ کا گھر ہے وہاں جا کر چھوڑ کر آؤ. ان کو بتایا بھی نہیں ہے، تیاری کرائی اور لے کر آ گئے. جب چھوڑ کے جانے لگے تو مہاجرین نے پوچھا کہ بھئی یہاں پر کیوں ہمیں لے کر آئے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہمارے پاس تو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، تو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب بھی نہیں دیا، بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی. اما ہاجرہ نے پھر پوچھا، اے ابراہیم، کس بات پر ہمیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کچھ تو آخر بتلاؤ، کچھ تو پتہ چلے ہمیں. آپ نے ایسے اشارہ کیا. اتنی سی بات پر اما ہاجرہ کا ایمان دیکھو، کہنے کہ بس ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہ ایمان تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک قدم کو محفوظ رکھا ہے، وہاں پر ایک ایک ادا کو زندہ رکھا ہے، ایک ایک ادا کو ایسا محبوب بنا دیا، پوری امت کے لیے جاری و ساری کر دیا. بچہ جہاں پر وہ ایڑی مارتا ہے وہاں سے زمزم نکلتا ہے، دنیا پی رہی. اما ہاجرہ جہاں پر جاتی ہے پانی کے لیے، ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے. صفا مروہ کے درمیان جب وہ چلتی تھی، سعی کرتی تھی، وہ واجب کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جو بندہ عمرہ کرنے آئے تو وہ سعی ضرور کرے. ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کر دی. حالانکہ وہاں سے جانا، جہاں وہ چلتی تھی وہاں سے چلو، جہاں وہ دوڑتی تھی وہاں سے دوڑو. عجیب بات ہے. تو جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، اللہ ان کے ہو جاتے ہیں. جہاں ایسا چل رہی اما ہاجرہ تو وہ پوری امت کے لیے کہ تم یہاں ایسا چلو. یہاں اما ہاجرہ تیز چلی تھی، یہاں سے تیز چلو. اب آرام سے چلنے میں، تیز چلنے میں کیا ہوگا، یا وہاں چلنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، اللہ کا وہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے پوری امت کو پابند کر دی. اور وہ پانی زمزم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے چشمے سے آ رہا ہے. دیکھو پوری دنیا پی رہی ہے، پوری دنیا پی رہی. جو وہاں جاتے ہیں وہ تو پیتے ہی پیتے ہیں، جو نہیں گئے سب نے پیا ہوا ہے. کون ہے جو کہتے ہیں میں نے آج تک زمزم پیا نہیں؟ سب نے پیا ہوا ہے. اور تقریباً ہر مسلمان کے گھر کے اندر ہر وقت رہتا بھی ہے برکت کے لیے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا.
جو کا تو جاری و ساری. اور اس پانی کی خوش نصیب ایک اور بھی ہے. جنت کے چشمے کا تو پہلے سے تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی تھی، وہیں سے وہ پھر چشمہ شروع ہو گیا، اور وہ تو جا رہا ہے اور پانی پھیلنا شروع ہو گیا. یہ تو اما ہاجرہ نے کہا زمزم، اس کا مطلب رک جا اور ٹھہر جا. وہ زمزم نامی زمزم ہو گیا. پھر ایک مرتبہ اس پانی سے، وہ جو کنواں تھا اب تو وہ بند ہو گیا، اندر کنواں تو ہے، اوپر سے تو خیر وہ بند کر دیا گیا. جب یہ کھلا تھا کنواں تو ایک صحابی نے وہاں سے پانی لیا اور اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر پیش کیا. اللہ کے نبی نے وہ پانی پیا، اور پینے کے بعد جو بچا فرمایا کہ دوبارہ کنویں کے اندر ڈال دو. میں نا خوش نصیب. جنت کا تو پہلے سے تھا، لیکن ہمارے نبی کا جھوٹا پانی ساری امت پی رہی. تو یہ بھی تو اعزاز ہمارا اللہ کے نبی کے صدقے سے ہے. اللہ کے نبی کو کیا ضرورت پیش آئی تھی دوبارہ ڈالنے کی؟ یہ بھی امت سے محبت تھی کہ جہاں جہاں میرا جھوٹا جائے گا، جس مومن کے پیٹ میں جائے گا میری محبت جائے گی وہاں پر. یہی وجہ ہے کہ جتنا بھی انسان گناہگار ہو، جتنا بھی گناہگار ہو، نمازوں سے جتنا بھی دور ہو، لیکن اللہ کے نبی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں. الحمدللہ. تو دیکھو یہ اللہ کے حکم سے ہو. ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرے حکم کے مطابق چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور عرض کی ربنا، اے ہمارے رب، ہماری خواہش یہ ہے لیقیم الصلاۃ، کہ نمازیں پڑھے میری اولاد میں سے، میرے چاہنے والے، اتباع کرنے والے یہ نمازیں پڑھے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نماز کی فکر. اور ہمارے نبی کا جو آخری جملہ تھا، آخری پتہ کون سا تھا؟ وہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اللہ کے نبی کا جو آخری بول تھا نا، آخری وقت کے اندر، وہ یہ تھا نمازوں کا خیال کرنا، اور جو کمزور طبقہ ہے جنہیں اللہ نے تمہیں اختیار دیا تمہارے ہاتھ کے اندر، یعنی کہ تمہارے غلام ہو گئے، تمہارے خادم، تمہارے ملازم ہو گئے، ان کا خیال کرنا. یعنی کمزوروں کے بارے میں حکم دے کے گیا کہ ان کا خیال کرنا اور نمازوں کا خیال کرنا. باقی ہم کتنا خیال رکھتے ہیں تو ہم سب جانتے ہی ہیں. تو اللہ کے ہر نبی کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میری امت نمازوں کا اہتمام کرے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. یہ دعا کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ یہ تو جنگل ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف تیرا گھر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب تیرا کام ہے کہ تو لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے ادھر، ان کا جھکاؤ اس طرف ہو جائے، ان کا لگاؤ اس طرف ہو جائے. اللہ فرماتا ہے ابراہیم تو نے دعا مانگی، ہم نے قبول کی. ہر مومن کا دل ادھر ہی لگا رہے گا، ہر وقت یہی طواف چل رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، چلتا رہے گا قیامت. کبھی لوگ کم ہیں کبھی زیادہ ہیں، لیکن طواف رکتا نہیں ہے. صرف یہ انسان نہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، جنات بھی طواف کرتے ہیں، فرشتے بھی طواف کرتے ہیں، اور تو اور پرندے بھی طواف کرتے ہیں. الحمدللہ اس وقت بھی پرندے ہیں وہاں پر، ابابیل اب بھی موجود ہیں، پھر رہے ہوتے، طواف کر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. اس وقت پھلوں کا نام و نشان نہیں ہے جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. اللہ نے اس دعا کو ایسے قبول فرمایا، اب بھی چلے جاؤ، دنیا کا ہر پھل وہاں پر بالکل تر و تازہ اور بہترین اعلیٰ کوالٹی کا مال وہاں پر ملتا ہے. ہمارے اپنے علاقے کے اندر ہمارا پھل اتنا اچھا نہیں ہوتا جو وہاں پر ملتا ہے، اور ہر موسم کا پھل، کیونکہ وہاں پر گرمی ہوتی ہے. تو وہاں پر جب بھی جاؤ پورا سال آم بھی ملتا ہے، یا تو انتظار کرنا پڑتا ہے نا، آم بھی ملتا ہے، سیب بھی ملتا ہے، انگور بھی ملتے ہیں، یعنی کہ ہر موسم کے اندر سب کچھ ہر وقت ملتا ہی ملتا ہے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی، جہاں بھی پیدا ہوگا اللہ کے حکم سے وہاں پر پہنچے گا. یہ ہے دعا ابراہیم. لعلہم یشکرون. اے اللہ یہ ساری چیزیں کیوں مانگی ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں نعمتیں نصیب ہوں وہ تیرا شکر ادا کریں. مقصد تو یہی ہے نا کہ انسان شکر گزار بن جائے. تو نعمتوں سے مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ ان کو سب کچھ دے، یعنی کہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنا یہ بھی سنت ابراہیمی ٹھہرا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی نا،
پھر اولاد میں سے جتنے آگے لوگ پھیلے سب کے لیے دعا مانگی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگیں تو ایسی مانگیں جیسے اللہ کے نبی ابراہیم نے دعائیں مانگی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بت پرستی سے بچا. اے اللہ ہماری نسل میں کبھی بھی شرک نہ، کبھی بدعتی زندگی نہ ہو، بس سنت بھری زندگی ہو، نورانی زندگی ہو، تقوی والی زندگی ہو، اعمال صالح والی زندگی ہو. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کرنا، بس ان کو رزق بہت زیادہ دینا. یہ دعا کریں کہ یا اللہ میری اولاد کو قیامت تک جتنے بھی میری نسل سے چلے گی ان کو دین کے ساتھ جوڑے رکھنا. یہ اصل دعا ہے. دنیا تو ملنی ہے، کون بھوکا سویا ہے، کون بھوکا مرا. اپنی اولادوں کے لیے ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کو دین دے، ان کو اپنی رضا دے، ان کو اپنی محبت دے، اللہ کے نبی کی محبت دے، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کرام کی محبت دے، اطاعت کا جذبہ دے. یہ دعا کرنی چاہیے. اور دعا کا جو آخری جملہ ہے وہ بہت پیارا ہے، لعلہم یشکرون. اے اللہ یہ ساری نعمتیں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تیرے شکر گزار بندے بنے. یعنی یہ بھی تو توفیق دے کہ وہ شکر گزار بندے بنے، نہ شکر نہ بنے. تو اپنی دعاؤں کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ ہم سب کے سب جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں، جہاں جہاں کوئی بھی مومن ہمارا بھائی ہے، ہم سب کے لیے دعا کریں. دعا کے اندر بخل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا کام تو مانگنا ہے دینے والے رب کے ساتھ. وہ دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے. اور جو کسی کے لیے مانگتا ہے تو اللہ کسی کو اور زیادہ دیتا ہے. وہ میرے بندے کے لیے تو مانگ رہا ہے جس کو تو جانتا بھی نہیں ہے، تو اتنا سخی بن گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلے اس کا گھر پورا کرو، پہلے تو اس کو دو. اس لیے دعائیں مانگیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور وسعت ظرفی کے ساتھ مانگیں. سب کے لیے مانگیں. اللہ تعالیٰ سب کو دے، سب کو اللہ تعالیٰ خوشیاں دے، سب کو صحت دے، سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے. تو یہ دعائیں آئندہ درس کے اندر بھی انشاءاللہ بقیہ دعا کا حصہ ہوگا. جو کچھ کہا سنا اللہ اس کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.